أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دیکھنے والے وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پر اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل دیکھا جا رہا ہے، عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو پیار بھرا دعاؤں بھرا سلام اور ڈھیروں دعائیں، اور تمام امت مسلمہ کو عبادت رمضان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، رمضان الکریم کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور آج چوتھا روزہ ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ماشاءاللہ عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اپنے تمام خوبصورت انداز سے ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دی جا سکے، اور رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت، عبادات اور اللہ پاک کے قریب ہونے کا تسلسل اور وہ مزاج، وہ کوتاہیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں اور وہ نہ ہوں، اور ہر انداز سے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے ہم نے خوبصورت سیگمنٹس بھی رکھے ہیں تاکہ ہم گاہ بگاہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ جوائن کریں۔ روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے ہمارے ساتھ، کوئز کمپٹیشن کا بھی ہے، تو وہ تمام ناظرین ہر طرح سے ہم نے کوشش کی ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ لائیو کال کے تھرو ہم نے ان کے لیے بھی کچھ انعامات مقرر کیے ہیں، لیکن اسلامی سوال کرتے ہیں تاکہ کوشش کریں آپ ہمارے ساتھ اس خوبصورت عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں جوائن ہو سکیں۔ بات ہو رہی ہے، ہم آج جو ٹاپک آج ڈسکس کریں گے وہ ہے صلہ رحمی۔ جیسے میرے بھائی نے ابھی تلاوت کا جو ابھی تلاوت پڑھی اور آغاز کیا، ہم نے ایک پراپر آغاز کر دیا، شروع کر دیا، اور ہم نے سورہ رحمان کی اپنے کچھ آیات سنی۔ سورہ رحمان میں بار بار ذکر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے بندے تو کتنی نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ہم جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی ایک سانس، ایک ایک روم، ہم کسی چیز کو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں۔ کتنے سجدے کریں، کتنا روئیں، کتنا گڑ گڑائیں، میرے رب نے بے انتہا ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میں تیری دنیا کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں کھلانا چاہتا ہوں، جیسے ہماری کہ ہم لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت انتظام کیا، ایک لمبا دسترخوان، سمجھ لیں ایک بہت بڑا دسترخوان انہوں نے لگایا۔ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ میرے رب اپنی نعمتیں کتنی عطا فرماتا ہے، اور سورہ رحمان کی تھوڑی سی اس میں ذرا سا اس کے ساتھ ملا رہی ہوں۔ تو انہوں نے جب دسترخوان اتنا لگایا، اور انہوں نے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کس مخلوق کو پہلے کھلانا چاہتے ہو، سمندر کی ہے، آسمان کی ہے، زمین کی ہے؟ تو انہوں نے کہا سمندر کی۔ مچھلی آئی، اس نے سب کھا لیا۔ اب جب مچھلی نے بولا مجھے اور چاہیے، تو وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ سلمان علیہ السلام حیران ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ پھر مچھلی نے سلمان علیہ السلام کو بتایا، سلمان علیہ السلام کو، کہ ایک دن میں جس طرح تم نے آج مجھے اتنا کھانا دیا نا، میں ایک دن میں 3 بار یہ کھانا کھاتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا رب واقعی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے بندے تو اس رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ تو ہم کتنا بھی کسی کے لیے کچھ کر لیں، میرا رب اگر وہ ہماری چھوٹی سی بھی نیکی کو قبول کر لے تو بڑی ہے، اس کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا، عبادت رمضان میں کہیں نہیں جانا، اور یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ملتے ہیں عبادت رمضان کے ساتھ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان میں، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ آف کورس سارے میرے نعت خواہ عالم موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، اور یہاں پر کچھ نہ کچھ ہم لوگ تبدیلی لاتے ہیں، تاکہ میں بھی بڑی خوش ہوتی ہوں
کہ مذہبی لحاظ سے ہمارے بچوں میں یہ جستجو کتنی خوبصورت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور قرآن پاک کی آیات کو بہت مختلف انداز میں لوگوں کے دلوں میں اتار رہے ہیں. یقین کریں میرے روح خوش ہو جاتی ہے. میں اتنے غور سے اس بچے کو سن رہی تھی اور ہم کہیں گے نقیب محفل اور کس طریقے سے وہ قطع ادا کر رہے تھے, شعر ادا کر رہے تھے, تو میں بہت میرے کانوں میں ایک محظوظ ہو رہی تھی. میں یہ بھی آپ اس پروگرام میں بالکل اس بچے سے بھی ملواؤں گی, نعت خواہوں سے بھی, لیکن سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے صلہ رحمی. اور یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ رحم, اب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ آغاز بسم اللہ جب ہم کرتے ہیں تو میرے رب کا پہلے سے ہی پیغام آ جاتا ہے کہ میں بڑا رحمان اور رحیم ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں. تو کیا ہم بھی رحم کرتے ہیں؟ تو رحم کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی کو اس کے ساتھ میں نے جوڑا ہے تو اشرف المخلوقات پہ, ایک انسانیت پر ہم رحم کیسے کر سکتے ہیں. آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے, اور موضوع گفتگو میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے مفتی غلام غوث مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چوتھا روزہ آپ کو مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور میرے بھائی آج جو ہے وہ ہمارا صلہ رحمی ٹاپک ہے, لیکن میرے ساتھ بہت سارے یہاں پر نعت خواہ بھی موجود ہیں. گاہ بگاہ ہم ان سے بھی نعتیں بھی سنیں گے, لیکن میں ملواتی جاؤں. میرے ساتھ ابھی ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت کلام پاک بھی سنائی, محمد حمزہ, اور اس کے برابر میں جو تشریف رکھتے ہیں ماسٹر کیمرے پہ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں, سید احمد کریمی صاحب نعت خواہ ہیں, اور یہاں پر ہے نقیب محفل خوبصورت سا بچہ, اور یہاں پہ عالیان سلطان میرا سونا شہزادہ اتنا پڑا بچہ یہ بھی موجود ہے, اور یہاں پر موجود ہیں یہاں پر دو نعت خواہ ماشاءاللہ ساتھ پہ میرے ساتھ ہے محمد ثاقب شاہین ابراہیم اتاری صاحب. محمد ابراہیم, السلام علیکم سب کو, میرا سلام محبتوں کا پیار کا میرے بھائیوں, ہمیشہ خوش رہو آباد رہو. بسم اللہ کرتے ہیں اور غلام مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی صلہ رحمی ٹاپک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو القادر هو الحق هو المعین. ماشاءاللہ ہر بار کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا آپ نے اس کا چناؤ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے, صلہ کا مطلب ہے کہ نیکی کرنا, بھلائی کرنا, اور رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ دار اور قرابت دار. یعنی وہ رشتہ دار جو تعلقات کو توڑتے ہیں اس کو جوڑنے کا حکم, یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا, نیکی کرنے کا, احسان کرنے کا حکم, یہ ہے صلہ رحمی. یعنی جو رشتہ دار تعلقات کو توڑ دیں ان سے جوڑنا, یہ صلہ رحمی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اور اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو, سوال کرتے ہو, اور رشتہ داروں کا لحاظ رکھو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. اسی طرح مزید ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم رشتہ داروں کو عطا کرو, مساکین کو عطا کرو, وابن السبیل, اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے والوں کو عطا کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب لوگ ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک رشتہ دار سے, ہر ایک قرابت دار سے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے, یعنی ان سے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور اس کا بنیادی سبب بنتا ہے بدگمانی. جب انسان کے دل میں بدگمانی آ جاتی ہے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, جیسے آپ نے موضوع شروع کیا, لگتا ہے آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے. کال ہے ہمارے درمیان. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے میری پیاری بہن؟ السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری پیاری بہن، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے کال کی؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فرزانہ ہے، میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بالکل بالکل، سب سے پہلے آپ کو میرا بہت سا پیار اور سلام، اور آپ کو رمضان الکریم بہت بہت مبارک ہو میری بہن۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے اس آمین مبارک مہینے کے آمین صدقے میں۔ آمین۔ سوال کیجئے مفتی صاحب سے، سوال کیجئے۔ مفتی صاحب سے صلہ رحمی کا ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے، آج بہت اچھا موضوع ہے۔ تو صلہ رحمی ہمارے معاشرے میں مفتی صاحب سے کہنا چاہتی ہوں، یہ جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں تو صلہ رحمی والا کام ہی ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صلہ رحمی ہے اپنوں سے، ہمسایوں سے، ہر کسی سے صلہ رحمی سے پیش آئے۔ بے شک یہ جو دور جا رہا ہے اس میں صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے۔ بے شک۔ خدا رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ اسی موضوع پہ زیادہ تر بات کی جائے کہ آپ کس طرح دوسروں کے ساتھ سلوک کی اتفاق سے، کس طرح صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ گھروں کے اندر نظام، باہر کے اندر نظام، یہ نظام بہت خراب ہو گئے، صلہ رحمی والی بات ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہی ہوں، ماشاء اللہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، یہ ذرا بتایا جائے صلہ رحمی کے متعلق مزید، اور جو بچے جو ہیں نا ان پہ بھی ان کا اثر ہونا چاہیے۔ بے شک یہ بے شک، بچے جو بہت ہیں وہی بتائیں ہاں، بات کیجئے بات جی کیجئے۔ مفتی صاحب جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا، ہم لوگ بالکل اس موضوع کے اوپر میں جی جی میری بہن بولے آپ بات کیجئے۔ اچھا کٹ گئی۔ اچھا بالکل آپ بھی بات کر رہی ہیں، اور اچھا ان کا بھی آپ بڑے غور سے سن رہی ہیں، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بات کو انڈورس کیا، اور وہ چاہتی ہیں، اور بلکہ ہماری فیملی میں سب چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پہ بڑے بزرگ کہ ارد گرد پڑوس میں یہ صلہ رحمی ہم کس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کر سکتے ہیں، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اس کردار کو کس طرح نبھا بھی رہے ہیں کیا نہیں نبھا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ بتائیے۔ دیکھیں، صلہ رحمی نہ ہونے کا جو بنیادی سبب اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے بدگمانی کا ہونا۔ آئے ہائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو اپنی کسی تقریب میں دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت میں شریک ہوں، بالکل۔ اور کوئی سامنے والا شخص نہیں آتا، کوئی رشتہ دار نہیں آتا، تو بجائے اچھا گمان رکھنے کے، اگر وہ نہ آئے، اچھا گمان رکھنے کے بجائے ہم بدگمانی کر دیتے ہیں کہ یہ شخص میری تقریب میں نہیں آیا، اب میں نے بھی اس کی تقریب میں نہیں جانا، میں نے بھی اس سے میل ملاپ نہیں کرنا، اب آج کے بعد جو ہے ان سے میرا لینا دینا بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اب یہاں پر حسن ظن بھی تو رکھا جا سکتا تھا نا، ہو سکتا تھا جو تقریب میں نہ آنے والا شخص ہے، ہو سکتا تھا وہ بیمار ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے اسے بہت ضروری کام پڑ گیا ہو جس کے سبب وہ تقریب میں شریک نہیں ہوا، تو یہ بدگمانی جب دل میں پیدا ہوئی تو صلہ رحمی ختم ہو گئی، اور تعلقات کو توڑنے کا ایک دل میں خیال آیا کہ اب میری تقریب میں یہ شخص نہیں آیا تو میں نے بھی اس کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو حسن ظن رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اگر حسن ظن رکھیں گے تو کبھی بھی صلہ رحمی کا مادہ ختم نہیں ہوگا، صلہ رحمی پیدا ہوتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض گمان رکھنا، بعض خیال رکھنا یہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو بلایا وہ نہیں آیا تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ میری تقریب میں نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سامنے والا شخص بیمار ہو گیا ہو تبھی یہ میری تقریب میں نہیں آیا، لیکن ہم وہاں پر بدگمانی کرتے ہیں، برا خیال دل میں لے کر آتے ہیں کہ یار یہ نہیں آیا نا، ہو سکتا ہے کہ یہ میری تقریب میں اس لیے نہیں آیا ہو کہ یہ آتا تو اسے یہاں پر آ کے کچھ یہاں پہ خرچ کرنا پڑتا، اس وجہ سے نہیں آیا، تو لہٰذا آج کے بعد بھی میں اس سے نہیں ملوں گا، آج کے بعد میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اس سے بات چیت نہیں کروں گا، فون پر بات نہیں کروں گا۔ اب یہ صلہ رحمی کا مادہ ختم ہو رہا ہے، کیوں؟ بدگمانی دل میں پیدا ہوئی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مادہ پیدا ہو، اگر ہم کسی کو بلائیں تو ہمیں حسن ظن وہاں پہ قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اگر حسن ظن قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ صلہ رحمی دل میں پیدا ہوگی۔ بے شک۔ اچھا ہم لوگ آف کورس اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ابھی، لیکن میں چاہوں گی میں سید احمد کریمی اس نعت سننا چاہوں گی، تو سب بڑے پیار سے دل سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلی آل محمد. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سبحان اللہ. اچھا جی، ہم چلتے ہیں ذرا صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر نقیب محفل بڑا خوبصورت سا بچہ یہاں پر موجود ہے، ذرا ان سے پہلے گفتگو کرتے ہیں اور پھر ہم نعت کے ساتھ ساتھ ان کی شعر و شاعری بھی سنتے ہیں کہ اس سے ذرا ہم سنیں گے کہ اسے کس طریقے سے ان کے دل میں آیا کہ میں نقیب محفل بنوں اور یہ نقابت کیا کہلاتی ہے. تھوڑا ہم چاہیں گے آپ کو بھی نالج اور مجھے بھی ہو. عالیان سلطان یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم. کیسے ہو عالیہ؟ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ کیونکہ میری اس میں بہت نالج کم ہے اور مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. اچھی بات ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا، نہیں بولنا چاہیے. اچھا جی، یہ پروگرام ہے سب کا اور آپ سب لوگ عبادت رمضان کے ساتھ جڑے رہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے یہ میرا بچہ آپ کو شوق پیدا ہوا؟ یہ میں شروعات میں جب میں نے اسٹارٹ کری تو میں تالا خانچی کے ساتھ صاحب کے ساتھ اچھا. تھا. تو جب میں نے اسٹارٹ کری تھی، جب ہی مجھے میری حوصلہ افزائی کری، جو آڈینس تھی جتنی بھی انہوں نے میری حوصلہ افزائی کری، اس کی وجہ سے الحمدللہ. کوئی ایک شعر اب سنائیں مجھے، کچھ تھوڑا سا سنائیں. کہ شاعر لکھتے ہیں کہ کرم جب آل محمد کا شریک ہوتا ہے، آواز اونچی کرو کہ نا. کرم جب آل محمد کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام میرا ٹھیک ہوتا ہے. سبحان اور اللہ. درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے علیان. اچھا جی، نعت سنیں گے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ ان کی خوبصورت جو ہے ساتھ میں یہ اپنے حساب سے جو بیچ میں کچھ شعر ادا فرمائیں گے. تو یہ ہے محمد ثاقب شاہ سے، سنتے ہیں نعت. محمد ثاقب شاہ، آپ کا بیٹا مائک لیجئے نا میرا شہزادے، اتنے پیارے پیارے گلو گلو سے بچے ہمارے. چلیے بسم اللہ کیجئے. عرش کی اکیل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اور
اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، بزم ثنا زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنا زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ثاقب شاہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، اور اب میں کہوں گی محمد ابراہیم اتاری صاحب سے وہ نعت ہمیں سنائیں، اور ساتھ ساتھ پلیز میں چاہوں گی بیٹا آپ کے ذرا بیچ میں شعر بھی ہونے چاہیے، بسم اللہ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا، حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے، کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا، اے موسیٰ آنا سنبھل کے، اے موسیٰ آنا سنبھل کے، خدا ہے ان پہ مہربان، سنو نبی ہے بولتا قرآن، سنو آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا دیتا ہے بلال کعبے میں ایسی اذان دیتا ہے، سبحان اللہ، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے۔ سبھی کے عاشق کیا بات، بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے، بلال جابی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے،
صحابہ عشق میں روتے بلال حبشی کی اذان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا حسین جذبہ کہ حسین تیرا حسین میرا حسین ان کا حسین ان کا وہ صوفیوں کا کلندروں کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی حسین سجدہ حسین جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ نعرہ حیدری یا علی سب علی والے نا تو زور سے بولے نعرہ حیدری یا علی سب نہیں بول رہے نعرہ حیدری یا علی حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن اسی سے کوئی گلا نہیں حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے بے شک بے شک علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے اور میں اس علی کو مانتا ہوں میں اس علی کو مانتا ہوں علامہ صاحب اے سن لو لوگوں کہ جس علی کا خون محمد کے خون سے ملتا ہے حسین جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا کہ نعت مصطفیٰ کا عصر جب بولنے لگے پتھر بھی سامنے ہو تو لب کھولنے لگے اور نعت نبی پاک کا حق یوں ادا کرو کہ کٹ جائے اگر زبان تو لب بولنے لگے سبحان آقا مولا نبی مولا حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے ایک نام چار یار میں شہر خدا کا ہے ایک نام پنجتن بھی مشکل خوشا کا ہے حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے اور اس علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر علی وہ ہے ہاں ہاں علی ہی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ذکر سرکار میں کرتے ہیں جو دن رات بسر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر حیدر مولا علی مولا محمد ثاقب محمد ابراہیم اتاری ماشاءاللہ علی مولا اتنا خوبصورت انداز اور ماشاءاللہ علیان سلطان نے بیچ میں جو نقیب محفل کا جو کردار نبھایا ہے وہ تو میں کیا کہوں اتنا میرا دل خوش ہو گیا. اچھا جی میں محمد حمزہ رضا قادری رضا سے اس کو چاہوں گی کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان سب پیار سے محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی بسم اللہ.
روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر، یہ کرم ہے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا کہ ہر سہارا گلے لگائے گا، کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں۔ کہ تیری ہی ذات ہے بزم کونین میں، جس کے قدموں میں رحمت کا انبار ہے، اور جس کے دل میں آقا تمہاری محبت نہیں، جس کے دل میں آقا تمہاری محبت نہیں، اس کا اس دنیا میں آنا ہی بیکار ہے۔ میں صدقے جاؤں، میرا بچہ کتنا سونا لگ رہا، بسم اللہ۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور۔ اس کی رگ حیات کو شمشیر فکس ہے، اور گستاخ مصطفیٰ کی سزا قتل ہے فقط، ہر دور کی جبی پہ یہ تحریر فکس ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ علیہ، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ محمد حمزہ رضا یہاں پر موجود ہے، ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس تو غلام غوث مدنی صاحب کے پاس، اور ہم ٹاپک ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ تو آگے چلتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسے واقعہ، کوئی ایسی ہمارے پاس حکایت یا کوئی ایسی بات جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم صلہ رحمی کو اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے صلہ رحمی جو شخص کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، یعنی کہ ثواب اجر کیا ملے گا؟ ثواب اور اجر یہ ہے کہ جو چیز چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جو رشتے کو توڑے اس کے ساتھ وہ جوڑے،
और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से भी साबित है और सहाबा इकराम के अमल मुबारक से भी साबित है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक चचाजाद भाई थे जिन पर आप बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे, लेकिन एक मौका ऐसे आया कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन पर खर्च करना छोड़ दिया। वजह ये बनी कि जब हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगी, तो जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी तो आपके चचाजाद भाई ने उनकी मुआफ़क़त की थी, तो आपने खर्च करना छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारक नाजिल फरमा दी कि जो तुम में से मुअज़्ज़ज़ हो, जो तुम में से अच्छा इंसान हो, वो माल खर्च भी करता हो किसी पर, तो माल खर्च करने से वो रुके ना, बल्कि उस पर माल खर्च करता रहे और उसे मुआफ़ कर दे, और मुआफ़ करना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये आयत मुबारक जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ के सुनाई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मग़फ़िरत का ज़्यादा हक़दार हूँ कि अल्लाह तबारक तआला मेरी बख्शिश कर दे, इसलिए आज के बाद जो है मैं अपने खालाजाद भाई पर जो पहले नेकी किया करता था, या रसूलुल्लाह वो नेकी अब दोबारा मैं करना शुरू कर दूंगा। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह तबारक तआला उसकी बख्शिश कर दे, तो वो अपने कराबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से तोड़े ना, ताल्लुक को ख़त्म ना करे, बल्कि ताल्लुकात को उनसे जोड़ कर रखे। अगर कोई ताल्लुकात को तोड़ना भी चाहता है कि हम ताल्लुकात को तोड़ते हैं, तो वो तोड़ने की उसमें ना आए कि ठीक है अगर इसने तोड़ दिया है ताल्लुक को तो मैं भी तोड़ दूं, बल्कि वो ताल्लुक को बहाल करने की कोशिश में हम वक्त लगा रहे। और जो ताल्लुकात को तोड़ता है, सिला रहमी ख़त्म करता है, क्योंकि सिला रहमी करना ये वाजिब है और कता ताल्लुकी करना ये हराम है। और जो सिला रहमी नहीं करता तो अल्लाह तबारक व ताला उससे बहुत बड़ा अजाब अता फरमाता है। जैसा कि खुरासान में एक शख्स था, बड़ा नेकोकार शख्स था, लोग उसके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। तो एक शख्स ने अपनी अमानत जो है उसके पास रखवाई और वो कुछ अरसे के लिए किसी और जगह सफ़र पर चला गया। जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि उस फलां का शख्स का इंतकाल हो गया है। अब इंतकाल होने के बाद उसने उसके घर वालों से कहा कि मेरी उस शख्स के पास ये अमानत थी, तो क्या तुम्हें मालूम है कि वो अमानत कहाँ है? तो उन्होंने मना किया कि हमारे पास वो शय मौजूद नहीं है। तो लिहाजा इस शख्स ने उलमाए मक्का मुकरमा के पास जाकर पूछा कि मुझे इसका हल बताया जाए। तो उन्होंने फैसला ये किया कि आप ज़मज़म कुएं के पास जाएं, रात के तिहाई वक्त में कुएं के पास जाकर उस शख्स को पुकारें और उससे ये मालूम करें कि मेरी फलां शय जो है, जो मैंने अमानत रखवाई थी, वो कहाँ है। अगर वो जन्नत में होगा तो ज़रूर उसका जवाब तुम्हें देगा। लिहाजा इस शख्स ने 3 दिन तक ऐसे ही किया और जाकर उससे पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना आया। तो पता चल गया कि वो शख्स जन्नत में नहीं है। तो उलमाए मक्का मुकरमा ने ये फैसला किया कि अब यमन में एक वादी है, याहूत वादी है, वहां पर एक कुआं है, उस कुएं के पास जाकर उसे पुकारो, अगर वहां से आवाज आ जाती है तो ठीक। तो वो शख्स वहां जाता है और जाकर उसे आवाज देता है, तो वहां से आवाज आती है और वो कहता है कि तुम्हारी अमानत जो है वो मैंने फलां जगह उसे दबा दिया है, तुम जाओ मेरे बेटे को कहो कि फलां जगह जाकर उसकी खुदाई करके वहां से वो अमानत हासिल कर लो। तो इस शख्स ने कहा कि तुम तो इतने नेकोकार हो, तुम तो इतने परहेजगार हो कि लोग अमानतें रखवाया करते थे, सच बोलने वाले थे। आखिर ये माजरा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत अता फरमाने की बजाय अल्लाह ताला ने तुम्हें जहन्नम अता फरमा दी? ये ऐसा अमल क्यों हुआ? तो वो कहने लगा कि बात दरअसल ये है कि खुरासान में मेरे कुछ रिश्तेदार थे, मैं उनसे सिला रहमी नहीं करता था, बल्कि उनसे कता ताल्लुक किया करता था। तो अल्लाह ताला ने कता ताल्लुक की बिना पर मुझे ये सज़ा अता फरमाई। तो अगर ये हम चाहते हैं कि हम अल्लाह तबारक तआला की रज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हमें अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करनी होगी। और सिला रहमी के सबसे ज़्यादा हकदार जो हैं वो हमारे अपने घर वाले हैं, उसके बाद हमारे रिश्तेदार हैं। आज अलमिया ये है कि हम दोस्त यारों पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन खर्च नहीं करते तो माँ बाप पर नहीं खर्च करते, चचाओं पर खर्च नहीं करते, चाचाओं पर खर्च नहीं करते। अगर इन पर खर्च किया जाए, ये सिला रहमी है, इसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा।
اگر والدین مستحق ہیں, حقدار ہیں, ان کو بھی کچھ چاہیے تو ان پر بھی خرچ کیا جائے. اگر رشتہ دار ایسے ہیں جو غریب ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, ان کو بھی اپنے قریب کیا جائے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت میں امیر رشتہ داروں کو تو بلا رہے ہوتے ہیں جن سے اپنے فوائد ہمیں حاصل کرنے ہوتے ہیں. وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم امیر رشتہ داروں کو تو بلاتے ہیں, لیکن جو مفلس اور نادار رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارا جو ہے آج موضوع گفتگو صلہ رحمی اور نعتیں بھی چلتی رہیں گی. ماشاءاللہ یہ سب لوگ میرے ساتھ ہی ہیں. یہاں پر ہم عبادت رمضان میں چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمارا ابھی کچن بھی ہے. لائیو کالر کا اسپیشل آپ لوگوں کے لیے سیگمنٹ ہے جس میں آپ بہت سارے انعامات جیت سکتے ہیں. کوئز کمپٹیشن بھی ہے اور روزہ کشائی کا بھی پروگرام ہے. تو رہنا ہے آپ نے میرے ساتھ عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. عبادت رمضان میں, اور یہ ہے وہ باورچی خانہ جس میں رمضان کا کرتے ہیں ہم اہتمام. عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور میرے ساتھ ہیں شیف ختیجہ. السلام علیکم. کیسی ہے میری بہن؟ ماشاءاللہ آج میرے ساتھ آپ نے جو ہے عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. اور یہ باورچی خانہ جس کو ہم کہتے ہیں کچن بہت لازمی ہے رمضان میں خاص طور پہ. تو آج بنا کیا رہی ہیں اور ڈش کا نام کیا ہے؟ جی میں آج بنا رہی ہوں چکن پاکٹس. چکن پاکٹس جو بریڈ کے اندر تھے نا, ارے واہ, بنائے جاتے ہیں. اچھا اچھا پیارے طریقے سے اپنے بڑی اچھی ہے. اور اس کی سائیڈ والی بریڈ کا ہے؟ اس کی سائیڈ کے ہم نے کرمس بنائی اس طرح کی. ارے انٹیلیجنٹ لیڈی ہوں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ افطاری میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ذرا سا ہمیں چاہیے جیسے لائک فریشمنٹ بھی ہو اور مزیدار بھی ہو, وہ کھانے کو بھی دل کرے, ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم بنائیں گے نا تو بچے دیکھ کے ہی کھائیں گے, کیونکہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز میں ڈلے گی نا تو یہ اوپن ہوگا, اوپن کی طرح ہی بنا ہوگا. پہلے انگریڈینٹس بتا دیں. جی جی ٹھیک ہے جی, بسم اللہ کیجئے. اچھا اس پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی اسپانسر مرحبا کوثر مسالے اینڈ پیزا مارٹس. اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور جو بھی لائیو کال کرے گا ان کے لیے گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ فوراً, کوئی سوال نہیں ہے, آپ سے بات کریں گے, آپ کی کال ہوگی اور آپ کو گفٹ مل جائے گا. مزہ ہے نا؟ اور یہ گفٹ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. تھینک یو. ویسے بھی کہنے کی بات ہے کہ میرے پاس آلریڈی اسپائسیز ہے اس کے کوثر کے, اور ڈرنک بھی بنانی ہے مرحبا کی, پکا؟ جی جی چلیں جی, ہم لوگوں نے چلنا ہے اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں, یعنی کہ ہماری جو ڈش ہے اس کی جانب چلتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. کیا کیا ڈلے گا اس میں؟ اس میں نمک ڈلے گا 1 ٹی اسپون, بلیک پیپر ڈلے گا 1 ٹیبل اسپون, کٹی لال مرچ ڈلے گی 1 ٹیبل اسپون. اس میں سویا ساس ڈلے گی 2 ٹیبل اسپون. اس میں چلی ساس ڈلے گی 1 ٹیبل اسپون, اور اس میں ہاٹ ساس ڈلے گی 2 ٹیبل اسپون. اچھا جو گھر میں جو ہاں انگریڈینٹس جی, اس میں ریڈ چلی بالکل ہی ڈلے گی کیونکہ ہم اس میں ہاٹ ساس ڈال رہے ہیں نا, تو اسی میں اس کا فلیور آ جائے گا. ڈن ہو گیا. بسم اللہ کرتے ہیں. چلیے جی, یہ بڑے اچھے انہوں نے یہ کٹنگ وٹنگ کی. یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آئل آلریڈی گرم کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا کافی اب اس کو ہم کریں گے بریڈ کرمز لگائیں گے. بسم اللہ. ہم لوگوں نے دیکھیں جی کس طرح ہم سٹارٹ کریں. ناظرین آپ بالکل آرام سے دیکھیں, ٹینشن نہیں ہے. اور اب دیکھیں گے یہ 1 بائی 1 بنتا کیسے. جی یس, سب سے پہلے ہم نے کیا پہلے ہم نے بریڈ ڈال دی انڈے میں. اوکے, اچھی طرح سے اسے ڈپ کیجیے گا. اوکے, ٹوٹے گا نہیں؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں. جی گڈ. اب ہم اس کو واپس کرمز میں ڈال دیں گے. کرمز میں ڈال دیا. اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے آپ نے پیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ بالکل بھی نہ کھلے جگہ جگہ سے. اچھا ٹھیک. یہ دیکھیں جی اسی بریڈ کرمز کے جو سائڈ سے جو اس کی بریڈ کے سائڈ ہوتے ہیں نا انہیں ضائع نہیں کی, اس کو ڈرائی کریں, اس کے کرمز بنا لیں. اس طرح سے بنا کے ہم رکھیں گے سارے. یس. اچھا یہ سارے ایسے کرنے؟ جی جی بالکل. اچھا جی, کر لیتی پہلے سے سارے. ہاں 2 بنا لیتی نا, 2 پہلے پہلے 2 بنا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میں ڈپ کر کے رکھتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. بسم اللہ. ہم آپ کو 2 بنا کے دکھا رہے ہیں, باقی میں اس کو ریڈی کرتی ہوں تاکہ اور بھی بن جائے. جی آپ کو پتہ چل جائے یہ بنا کیسے ہے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور جیتے ہیں مرحبا کا گفٹ, کوثر مسالے کا گفٹ, اور اسپیشلی تھینکس فار پیزا مارٹس. یہاں سے میں اس میں ڈال دوں گی. اچھا اس میں ہم صرف 2 یہ بھی ڈالیں گے, ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالنا ہے. جی جی ہاں ایک اور بھی دے دوں, یہ 2 کافی ہیں. پہلے 2 ہی ڈالیں گے, 2 بنا لیتے. ٹھیک ہے, کہ وہ اوپر تک ہو جائے گا نا, اوور ڈوز ہو جائے گا تو پھر یہ پھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے, میں بنا کے آپ کو دوں اور رکھتی ہوں. جی جی, ہم جب تک اس کو بھی دیکھیں, ابھی فرائی کرتی ہیں میری بہن ختیجہ شیف. ختیجہ کس نام سے آن لائن چندہ کام کر رہے ہو؟ میرا کیک اینڈ گلیز کے نام سے ہے. کیک اینڈ گلیز کے نام سے آپ ان کو
آن لائن آرڈر بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جب جی. تک یہ فرائی ہو رہا ہے ہم تب تک چکن بنا لیتے ہیں اپنا. بالکل دیکھیں چکن ریڈی ہوتی ہے, میں بھی ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ کروا رہی ہوں, اور آپ بھی اپنی فیملی میں ہیلپ کروائیں ایک دوسرے کی. یس. سب سے پہلے چکن لے لیں گے. 500 گرام میرے پاس چکن ہے. اوکے. اس کو ہم کریں گے لائٹ سا وائٹ کلر دیں گے چکن کو. جو پنک کلر ہے نا اس کا ہٹ جائے گا. اوکے اوکے. اس کو ہم نے دیکھیں یار, اس کو رہ نہ جائے, اس کو نہیں ابھی چل رہا ہے. تیز کر دیں. اچھا اس کو ذرا سلو کر دیں اگر. نہیں اس کا کلر دینا ہے اس کو. اچھا اس کو صرف وائٹ کرنا ہے. جی. اس کے بعد ہم اس پہ اسپائسز ڈالیں گے نا, ابھی نہیں کچھ ڈالنا. اچھا اچھا. کیا نام سے؟ کیک ہے؟ کیک اینڈ گلیز کے نام سے. اچھا. انسٹاگرام پہ بھی ہوں میں اور فیس بک. ماشاءاللہ. تو اب یہ بتائیں کہ آج کل اس دفعہ رمضان کی تیاریاں کیسی کی آپ نے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی. اس دفعہ میرا فروزن زیادہ گیا ہے. فروزن میں کیا بنایا؟ فروزن میں میرے اس دفعہ گئے ہیں منی بائٹس. اچھا. چکن منی بائٹس کے ہیں کافی حد تک میرے. اب مجھے بھجوا دیجیے گا. جی تاکہ ہم بھی یہاں پر ٹرائی کر کے تمہارا نام لیتے ہیں. ختیجہ منی بائٹ. جی یہ دیکھیے اس طرح سے پاکٹ بنے گی. یہ تو بہت کچوڑیاں اس طرح بنے گی. ہم تو کچوڑیاں بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے ہمیں تو تمہیں ٹپ بھی بتا دی. اب ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہیں. اب یہ کہ ہم لوگ یہ بنا کے کھلا سکتے ہیں. اچھا یہ اندر سے اس کے اندر کاش ایسا ہونا کہ اس کے اندر ڈل جائے تو اس طرح پھول جائے, مزہ آ جائے. یہ بھی ہے. ہاں اس طرح والے بھی آپ کو بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ایک آدھ مجھے ایسی فرائی کر کے دے دینا, میں اس کو ٹرائی کروں گی کھا کے. جی بالکل. یار بڑا اچھا, یہ بھی مجھے اسٹائل اچھا لگا. کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ کریشن ہوتی ہے. جی یہ بھی ساتھ ساتھ ماشاء اللہ. اس میں کچھ چیز ابھی ایڈ نہیں کرنی ہے. ابھی کچھ نہیں کرنا, ابھی صرف اس کو ہلکا سا اور کلر دیں گے. دیکھیں جی نا ہم لوگ ساتھ ساتھ. اچھا فرائی کریں, میں اب پہلے وہ چیزیں انگریڈینٹس بنا, میں پھر نعت کی طرف چلی جاؤں. یہ کہہ رہی ہوں میں. اب اس میں صرف یہ اسپائسز ڈالیں گے سارے. نمک, کٹی لال مرچ, ٹھیک ہے, اور بلیک پیپر, اوکے, سویا سوس, چلی سوس اور ہاٹ سوس. چلے ناظرین ساتھ ساتھ یہ کلپ بھی دیکھتے رہیں, ہم لوگ کوکنگ بھی کریں, نعت سنتے ہیں, ثاقب کے پاس چلتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے ثاقب. بسم اللہ کریں ثاقب. یس. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, او جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا ہوگا کیا جو تو کرم ہے شاہ بتگاہ تیرا, واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بتگاہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے, یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا.
कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफलियों जवानी के गुजारे महसार, अब बुढ़ापे में खुदारा नग़मे दे से नटाल तेरे टुकड़ों से पले है की ठोकर से नटाल। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। डाले से भिखारी न टला है न टलेगा, झोली को मेरी तेरे सिवा कौन भरेगा। तेरे टुकड़ों से पले है की ठोकर से नटार, झुड़की आँखा एक आघात छोड़ के सदका तेरा मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत ना पड़ी। अब अमल पूछते हैं गाय निकम्मा तेरा, मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी। तूने हर काम पे की मेरी हिमायत कितनी। अरे क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत, कितनी एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बहुत शुक्रिया साकिब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह मैं नाज़रीन आपको बताऊं ये इसी चिकन की क्योंकि छोटी छोटी क्यूब्स थी, इतनी ज़्यादा बड़ा नहीं थी, तो ये बेटा बंद कर दो। जी जी। ओके अच्छा ये देखिए बिल्कुल गल गया है, हम लोग इसको वैसे चेक कर चुके हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं रिपीट करना चाहूँगी, बताएं मेरा हनी। इसमें नमक था, कुटी लाल मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर, ओके, मैं लाइट बंद नमक कर दूं बस। हाँ जी, ओके, नमक, ओके, सोया सॉस, चिली सॉस, ओके, और इसमें क्या नाम है हॉट सॉस डाली थी हमने। ये प्यारी खुशबू आ रही है शिमला मिर्च की और सॉस की, आउटस्टैंडिंग सॉसेस की खुशबू आ रही है। जब ये सब कुछ इसमें डाल दिया था हमने, लास्ट में हमने इसमें केचप डाली है, शिमला मिर्च डाली है और प्याज डाल के, और उसकी खुशबू ऐसी आ रही है कि आपकी मैं क्या बोलूं। अच्छा ये पॉकेट्स बन गए। जी जी। अच्छा ये बंद गोभी और ये हमने लास्ट में करनी है, इसके अंदर डालनी है। ठीक है अभी। अच्छा चाहे तो इसमें मेयोनीज वगैरह हाँ, जैसे कुछ क्रीमी चीज डाल सकते हैं आप ऑलरेडी लोग। इसमें हमने सॉसेज इतनी डाल दी हैं कि ऑलरेडी इतना जूसी अच्छा बना कुछ हुआ लोग है। करते हैं ना वो जैसे क्रीम वगैरह जी, या जी, जो जी। मेयोनीज, या मुझे तो चीज पसंद है तो वो जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे यमी सा आउटस्टैंडिंग। हमारे तरफ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरी बहन, कहाँ से? मैं तलगाम से बात कर रही हूँ, रिहाना। कहाँ से? तलगाम से। सना गांव से। सना गांव। ये चिकन होगी, इसको निकालते हैं। अच्छा कोई जगह का नाम होगा। अच्छा जी बताएं मेरी प्यारी बहन, प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से शाम को इस टाइम देखती हूँ। आधी इफ्तारी की तैयारी कर चुकी हूँ और फिर आपकी ये जो कुकिंग होती है ये देखती हूँ कि आप क्या आज बना रही हैं। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो बनाऊं। आज बहुत अच्छा ये मेरी बहन ने बनाया है।
तो मेरे बच्चे बहुत जूजी से हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह ट्राई जरूर करूंगी। हाँ सच में मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ कि ये बहुत एक जैसा डिफरेंट भी है और आसान भी बहुत है मेरी बहन। अच्छा जी, आपने हमें कॉल की है और नाम सॉरी मैं भूल गई, मेरी प्यारी बहन नाम क्या है? मेरा नाम रेहाना है। रेहाना, रेहाना घर में खाना बनाना मुझे ना भूल जाना, और आपको हमने देना है मरहबा का ये जो है खूबसूरत गिफ्ट, और ये हमारा और तुमसे मिलने का एक बहाना, ये है मरहबा का गिफ्ट। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करती रहूंगी आपके इसी प्रोग्राम में। अच्छा ओके, ये दे दीजिए। बस आप हमें दो में याद रखें और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा प्रोग्राम आपकी तरफ पहुंचाएं, ठीक है? बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या दूं? स्टैंड दे देना नीचे। स्टैंड दूं? हाँ गर्म होगा ना शहजादी, सॉरी वो रेहाना ने मुझे जो है ना वो उलझा दिया, मैं भूल गई। चलिए जी कोई बात नहीं, हमें आप हमें कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए और गिफ्ट जीतिए, और ये गिफ्ट सब आपके साथ जाएंगे। मरहबा के गिफ्ट हैं, कौसर मसाले के गिफ्ट हैं, निज़वा का भी गिफ्ट है। ओके मुझे याद नहीं रहा, निज़वा भी डिस्प्ले कर देती, तो वो भी गिफ्ट आपके साथ हैं, और 7 हर्बल के भी गिफ्ट आ रहे हैं, वो भी हम आपको देंगे। गिफ्ट्स बहुत हैं, आप सिर्फ हमें कॉल करें और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल। अभी लाइव कॉलर का सेगमेंट भी है, उसके प्रोग्राम में भी मैं आपको आप हमें उसमें हम आपसे सवाल करेंगे और बहुत सारे आपके इनामात आप लोगों के साथ जाएंगे। देखें जी ये क्या बन रहा है, चिकन ब्रेड पॉकेट, चिकन ब्रेड पॉकेट। और यकीन करें मैं कहती हूँ अब तो इतनी इजीएस्ट, पता नहीं ये कहाँ से क्रिएशन रही है, अब तो हर कोई घर में जरूर बनाएगा। रियली मैं सच कह रही हूँ, कितनी आसानी से बन गई है जी, आउटस्टैंडिंग, वाह वाह। ओके अच्छा कितना रह गया नहीं? बस बस थोड़ा सा। अच्छा पहले बंद गोभी डाली जी, पहले बंद गोभी डाली, फिर हमने इसमें चिकन जो मैंने वो किया था अपना फ्राई, वो डाल दिया इसमें। ओके तो बस अब इसको हम रख देंगे। ये देखें जी, दैट्स और ये ऐसी चीज है कि बच्चे केचप के साथ इतने शौक से बस खाते हैं इसको ना। एक वो बना दो बस काफी है। अभी इसको हम लोग डिस्प्ले कर दें, जी, बिल्कुल। एक प्लेट दे दो आपको, ये वाली इसमें कर दो, ये वाली इसमें कर दो, छोटे एक सजा दो बस इसमें ना। जी। हम फिनिश कर देते हैं इसको, ताकि बाकी फिर आप बनाते रहना, ठीक है जी जी जी। हम एक डिस्प्ले कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग जो है वो ऑफ कोर्स घर में ट्राई करें। और हमने इसको कोई और चीज तो नहीं ऐसी ग्रीन केचप डालनी, केचप डालना है, कौन सा? केचप डालेंगे। ओके केचप डाल, ये लाल ये लीजिए। और मेरी बहन ने ये छोटी कटोरी में डाल दो, मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं अच्छा होगा कि वो ज़्यादा सारा उसमें ना चला जाए ना। अब आप इसको टच करके खा सकते जी बिल्कुल, अभी तो रोजा है, रोजे के बाद ही खाएंगे। अल्लाह पाक सबके रोजे कबूल करे, आमीन। दिल की गहराइयों से रियली सच बताऊं। और जी ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन इज रेडी, और इसको थोड़ा सा मैं इसलिए सिर्फ आज से ज़रा डेकोर कर रही हूँ। लुक एट दिस। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? आपका? आपका कहाँ से कॉल की मेरी बहन? मैं मोबाइल से बात कर रही हूँ, मैं अभी आपको लाइव देख रही हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत नाइस है, हमें बहुत अच्छा लगा। ये मेरे बच्चों को भी डिश बहुत अच्छी लगी है। हाँ मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक की इस मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और आपके साथ कौसर मसाले के गिफ्ट हैं, आप बेशक अपना नंबर वगैरह लिखवाएं और ये रिसीव कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं नात ख्वां की तरफ और नात सुनते हैं। और अभी चलेगा, और मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया करूँ, यकीन करें मेरा दिल करे कल तुम फिर आओ एक ऐसी कुछ और चीज बनाओ। खदीजा बहुत शुक्रिया। और ये गिफ्ट आपके साथ कौसर मसाले के साथ जाएंगे। और हम चलते हैं नात ख्वां हैं हमारे साथ, क्या है उनका नाम भूल गई हूँ मेरे शहजादे, आजिम यानी काजिम, हाजिम, हाजिम नात सुनाएंगे। हम हाजिम की तरफ चलते हैं और उसके बाद हमारा है क्विज कंपटीशन। हाजिम की नात सुनते हैं और फिर क्विज कंपटीशन की तरफ चलते हैं। जी हाजिम। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھے گودرد الفات اور کہا تیے پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھے گودرد الفات اور کہا تیے پرخطا کی قسمت، میں سے کرم کے کہاں تا قابل، میں سے کرم کے کہاں تا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان نے کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو غالات کیوں بتائے، میں ایسے کرم کے کہاں تا قابل، میں ایسے کرم کے کہاں تا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات گی، یہ تو کرم گئے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نگی۔ عشق شگے بطحا سے پہلے مفلس و خواستہ حال تھا میں، عشق شگے بطحا سے پہلے مفلس و خواستہ حال تھا میں، مفلس و خواستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان وہ میرے حالات نہیں۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا سناخہ یہ معمولی بات نہیں، حازم ہے بس ان کا سناخہ یہ معمولی بات نہیں، باشیر کگیے نازیر کگیے انہیں سراج منیر کگیے، آقا بشیر کگیے نذیر کگیے انہیں سراج منیر کگیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، کہ سب تمہارا
کرم ہے آقا یہی ہے خالد اساس رغمات یہی خالد بنا عظمت نبی کا عرفان بندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اور یہ اب جو ہے بڑا ہی نازک مرحلہ کوئز کمپٹیشن کا اور بائک ہے نزوہ کی اور دیکھتے ہیں اس کوئز کمپٹیشن میں ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے اس بائک کو جیت سکتے ہیں اور سوالات بالکل انبیاء اکرام قرآن پاک اور ان کے اسکول سے ریلیونٹ ہوتے ہیں جو اسکول میں ان کو پڑھائے جاتے ہیں اسلامیات میں جو سوالات ہوتے ہیں آج بھی بچے موجود ہیں کبھی 3 کبھی 4 اور ان میں سے ہم ایک بچے کو منتخب کریں گے سیمی فائنل اور پھر گرینڈ فائنل ہمارے ساتھ کالر ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں مہک بات کر رہی ہوں مہک جی بیٹا بولیں کیا بولنا ہے آپ نے میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں جی بہت شکریہ جی بولیے میں آپ کی ریسیپیز بھی ٹرائی کرتی ہوں بہت شکریہ تھینک یو سو مچ بہت ابھی کال لگائی تھی تو میری کال لگی ہے اچھا اب میری گڑیا یہ ہے کوئز کمپٹیشن اس کے بعد لائیو کالر کا سیگمنٹ اس میں ہم آپ سے سوال بھی کریں گے اور آپ کو انعامات بھی دیں گے ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں آپ ہم سے جوائن ہو جائیے گا ٹھیک ہے بس تھوڑا سا 5 منٹ ہمیں دے دیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک بچی تھی لیکن ابھی ہمارا جو ہے کوئز کمپٹیشن کا پروگرام ہے تو بچے موجود ہیں ہم ان سب سے پہلے آپ کو بچوں سے ملوا دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں پھر سوالات کی باری آئے گی جی ہمارے درمیان السلام علیکم بچوں کوئز کمپٹیشن کے مہمان اتنے ننھے مہمان کیونکہ عمر ہے 13 سے 20 سال کی عمر کے بچے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایک خاص وہ رکھا ہے تو ابھی اس میں دیکھیں گے ہمارے ساتھ زینب ہے جی مائک میں ذرا اپنا بیٹا نام بتائیے گا کیا نام ہے وردہ وردہ آپ کون سے اسکول سے بیٹا برائٹ ہورائزن پبلک اوکے وردہ موجود ہے وردہ کے برابر میں بیٹا آپ کا نام کیا نام دیجیے ان کو ماویہ ماشاء اللہ ابھی چھوٹے سے میں خود سوچوں میں پڑ گئی ہوں وردہ بھی ہو گئی ماویہ بھی ہو گئی جی اگلا مائک ان کو دیجیے گا پلیز ان کا نام کیا ہے بشرا اچھا جی آگے دیجیے گا زینب زینہ کا ذرا سا نام میں اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا پہلا سوال میں کروں گی وردہ سے وردہ کو مائک دے دیجیے بیٹا ریڈی کوئی ٹینشن نہیں ہے 3 سوال کروں گی آپ اگر تینوں جواب دے دیں گے تو آپ جو ہے وہ اچھا ان کو ٹیسٹ لینڈ کے گفٹس تو ضرور ان کے آگے رکھیے گا بالکل میں چاہوں گی جب تک میں ناظرین آپ سے بات کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کے ٹیسٹ لینڈ کے گفٹ بھی ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ جہنم کے پہلا سوال جہنم کے کتنے دروازے ہیں 7 جواب بالکل صحیح ہے وردہ نے پہلے سوال کا صحیح جواب دیا شاباش اچھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے ذرا چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کوئی کمپٹیشن ہے نزوہ کی بائک ہے اور سوال نمبر 2 ہے وردہ سے خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹا آپ نے یہ جواب صحیح نہیں دیا کوئی بات نہیں ایک سوال کا آپ نے جواب صحیح دیا ایک غلط دیا کوئی بات نہیں اچھا تیسرا سوال رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال بالکل ان کو جواب بالکل درست دیا ان کا ایک غلط ہوا اور 2 صحیح ہوئے ٹھیک ہے جی اب مائک میرا بچہ اس کو دے دے ماویہ کو دیجئے اچھا جی ماویہ سوال بیٹا غور سے سنیے گا مجھے دیکھیں آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے کوئی بتا رہے ہیں آپ کو کوئی بات نہیں بابا کو دیکھ رہے ہیں اچھا جی سوال یہ ہے کہ یہی سوال میں اگر آپ سے کروں جو میں نے ابھی وردہ سے کیا تو آپ جواب دے دیں گے خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا جی فرشتہ ہے اس کا فرشتے ہیں وہ کنہوں نے بنایا کسی پیغمبر نے نہیں بنایا فرشتے نے بنایا چلے میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹس اس لیے دوں آپ چھوٹے ہیں نا جی بتائیے
नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, कोशिश की आपने आए। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबानों का इल्म था? जी क्या हुआ, घबरा रहे हैं आप? कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। 4 है 4 नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। अच्छा जी आगे चलते हैं। कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 30वें पारे में। आपने एक सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया और आपने मेरा सोना 2 के गलत जवाब दिए, ऐसा ही है ना, एक सही दिए 2 आपने गलत दिए। चलिए जी बुशरा को दीजिए। बुशरा आप रेडी है? सवाल कर लूं? टेंशन तो नहीं है? पक्का? बच्चियां हैं छोटी छोटी लेकिन शौक है और हम सबको मौका दे रहे हैं, कोई इसमें किसी के लिए वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। सवाल मैं आपसे भी यही कहूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबानों का इल्म था? 300 नहीं, लाखों के हिसाब से जबान। अच्छा चलें कोई बात नहीं बेशक, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? अच्छा, जमीन पर कौन सी पाक जगह है नमाज पर, जहां पर नमाज यानी कि जमीन सॉरी मैं जरा सवाल आपको कोशिश कर रही हूं कि आपको समझा सकूं कि जमीन पर एक बहुत पाक जगह है लेकिन वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ओके कोई बात नहीं। अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने आदमी सवार थे? 20 नहीं, मैं अगर थोड़ा आपको हिंट्स दे देती हूँ, 40, 50, 80। 80 बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। बुशरा आखिरी सवाल आपसे, आपने 3 सवालों में से 1 का सही जवाब दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गई है बच्ची ज़ुय्यना। जी क्या नाम है बेटा? ज़ुय्यना। ज़ुय्यना मेरे साथ तो मौजूद है और ज़ुय्यना से सवाल करती हूँ। अच्छा अभी यूं है कि एक ने 2 का आंसर सही दिया, एक ने 1 का दिया। अब देखते हैं ज़ुय्यना ने अगर तीनों जवाब दे दिए तो देन हम उसे क्वालिफाइड करेंगे बच्ची को आगे, ठीक है। जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? अच्छा कौन सा जानवर फरिश्तों को देख के बोलता है? कौन सा जानवर? डॉग। नहीं, सुबह उठती हो, सुबह सुबह कौन सा जानवर है जो आवाज लगाता है? हाँ मुर्गी। मुर्गी नहीं, मुर्गा। चले चले बच्चों के साथ जरा सा थोड़ा हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ बच्चों वाली बात की जाए। अच्छा जी, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह मुबारक है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता? बहुत आसान है। कोई बात नहीं, इन्हें नहीं मालूम। वैसे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, मुझे एक बात का होना चाहिए, मैं चाहती हूँ बच्चों को जो हम लोग इस्लामियात और इनमें बहुत सारी मालूमात है, जो बच्चे तो बहुत सारे जीनियस भी होते हैं। बेटा आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन टेस्ट लैंड के गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे, ठीक है। आपने कोशिश की, मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप यहाँ तक आई इस शौक में कि क्विज कंपटीशन का हिस्सा बने आप लोग, ठीक है। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आप लोग आए, ठीक है जी। यहाँ लेंगे हम लोग ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि इसके बाद है लाइव कॉलर का सेगमेंट और आपके हैं गिफ्ट। तो हम यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान में। और जी नाज़रीन, अब ये है लाइव कॉलर का सेगमेंट है और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर हैं। 7 हर्बल की बाइक, निज़मा की बाइक, 7 हर्बल का LCD और है मरहबा के बड़े बड़े गिफ्ट।
اور پیزا مارٹ کے ہیں اور یہاں پر نزوا کے ہیں, ٹیسٹ لینڈ کے ہیں. اور جی ہمارے درمیان کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ, کیا نام؟ رابعہ بات کر رہی ہوں, رابعہ سے. اچھا جی, آپ کے لیے ہے سوال. بتائیں مجھے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 1000 زبانوں پر علم تھا, عبور حاصل تھا. نہیں, جواب بالکل غلط ہے. نیکسٹ ہمارے درمیان کون ہے؟ ایکسکیوز می میم, جی بولیے. 5 سوال آپ پوچھ لیجئے مزید. نہیں, ایک وقت میں ایک سوال. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. ہیلو جی, ہیلو السلام علیکم. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے؟ چلیے جی, ہمارے پاس ہے نیکسٹ. اور نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اور میں بتانا چاہوں گی ایک بار پھر, نزوا کے, مرحبا کے, اور جو ہے یہاں پر کون سے ہیں, ایک اور چیز میرے ذہن سے نکل گئی جی, کون سی, 7 ہربل کے ہیں, اور ٹیسٹ لینڈ کے ہیں, پیزا مارٹ کے ہیں, اور ٹیسٹ لینڈ کے گفٹس ہیں. اور ہمارے ساتھ اور گفٹ بھی آنے والے ہیں, ملکہ کے بھی ہیں. اور کون سے ہیں جی, عیسیٰ والے بھی بھیجیں گے. ہمارے پاس کچھ جگہ ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی کنجسٹڈ ہو گئی ہے, تو ہم نے گفٹس وہ آگے پیچھے رکھے ہوئے, لیکن سب گفٹس آپ کے ساتھ جائیں گے. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون موجود ہے, تو جلدی سے مجھے بتائیں کال کون کرے گا, تو ہم اس کو دیں گے. لائیو کالر کا ہے سیگمنٹ, اور لائیو کالر میں ہیں آپ کے لیے بڑے بڑے انعامات. اور ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ اگر آپ ہمیں لائیو کال کرتے ہیں, ہم آپ کو گفٹس دیتے ہیں. ہمارے درمیان کالر. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ جی میں رضوان بات کر رہا ہوں لاہور سے. رضوان بھائی, کیا میں سوال کروں آپ سے؟ جی دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے؟ جی یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. بس ایک سوال, بہت شکریہ. دیکھیں بھائی, یہ تو غلط بات ہے نا. ہو سکتا ہے آپ دے دیتے جواب, میں آپ کو بائک دے دیتی. جیسے پہلے ایک لیڈی نے کال کی, تو ہو سکتا ہے میں بائک دے دیتی. آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا. بہت شکریہ آپ نے کال کی. نیکسٹ ہمارے درمیان کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اقرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے اقرا. بیٹا سوال کروں؟ جی کریں. کیا بات ہے بھائی, کوثر مسالے کے گفٹ کے ساتھ ہم آ گئے آپ کے پاس. دنیا میں وہ کون سے نبی ہیں جو غار میں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کوثر مسالے کا گفٹ آپ کا ہوا. دیٹس گڈ. آگے چلتے ہیں, ہمارے درمیان نیکسٹ کالر کون ہے جی؟ ہیلو السلام علیکم. اچھا جی, یہ سارے گفٹس آپ لوگ ہم سے, آپ اپنا نمبر لکھوائیں اور رابطہ کریں, اور ہم آپ کو گفٹس جو ہیں وہ آپ یہاں پر آئیں, بلکہ آپ یہاں آئیں, گفٹ لیں اور ہمیں سے روزہ بھی کھولیں. یہ بڑی اچھی ہمارے آفر دی ہمارے ڈائریکٹر نے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. ارے میرا بچہ نام تو بتاؤ, کھیل رہی نہیں ہو میرے ساتھ؟ ہاں مہک بات کر رہی ہوں. اچھا, میں کہاں سے, کراچی سے؟ نہیں, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. اچھا, سوال کا جواب دیں. قیامت کے دن اللہ پاک سوال کر لوں, سوال کر لوں جی, سوال کا جواب دیجئے. مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ لہسن اور پیاز. کیا بات ہے, بڑا بڑا گفٹ آپ کا ہوا. تھینک یو سو مچ میری پیاری شہزادی. اور جی ہمارے پاس نیکسٹ کون ہے؟ اور جس طرح جیسے جیسے آپ گفٹ ون کرتے جا رہے ہیں, اپنا ذرا سا پلیز کانٹیکٹ نمبر ضرور لکھوائے گا. مرحبا کے گفٹ آپ کے ہیں, کوثر مسالے کے ہیں, اور ہمارے درمیان کالر ہے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ٹائم نہیں ہے, جلدی کیجئے پلیز, ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے پیارے بھائی, نام بتائیے اپنا. سید زبیر رحمانی. کہاں سے کال کی؟ کراچی سے سید زبیر رحمانی. زبیر صاحب سوال کا جواب دیں. سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ آپ ٹی وی کی آواز نہیں بند کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا. کاٹ دیجئے پلیز. آپ لوگ ٹی وی کو کانسنٹریٹ ہو رہے ہیں, میرا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں آپ کو جلد سے جلد انعامات. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پیارے بھائی, نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام مرزا عبد الجبار نعت کو شاعر, لاہور.
लाहौर से। सवाल कर लूं भाई आपसे? जी जी कीजिए कीजिए। जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? जी। जाहिर है आसमान पर भी पढ़ते हैं, वो घरों में तो नहीं पढ़ते या जमीन पर तो नहीं पढ़ते। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने मेरे भाई, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर जो है कॉल है हमारे दरमियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मेरे साथ? टीवी की आवाज बंद करेंगे। लास्ट कॉलर है और लास्ट कॉलर का लास्ट सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। सिकंदर आजम बात कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल करूं? सिकंदर आजम बात कर रहा हूँ कराची से। सिकंदर, मैं सवाल करूं आपसे? जी जी। सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज में किस मुसलमान ने पढ़ा? सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज से किसने पढ़ा? जी, टाइम कम है। जी आई डोंट नो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम लोग यहाँ पर नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि क्विकली कुछ आंसर्स के सामने लिखा होता है बाइक। मैं सच बताऊं, और ये किस्मत की बात है कि वो किसी के भी नसीब में निकल सकती है। अगर ये जवाब ये दे देते ना, मैं इनको बाइक दे देती। चले जी, 7 अर्बल की बाइक थी, निज़वा की बाइक थी, लेकिन आप लोग विन नहीं कर पाए। तो यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादतें रमजान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हुए भारत रमज़ान में। और बात करें हम आपकी सेहत की, और साथ साथ जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन में आप बहुत सारे सेगमेंट्स देखते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़े की क्योंकि हम लोग रोज़ा रखते, बहुत लोग बड़े इसको मुक़द्दस समझते हैं, और है बिल्कुल। और हमारी सेहत के लिए रोज़ा कितनी ज़रूरी है, कुछ लोग तो यकीन करें, मैं कहती हूँ कि हम लोग कहते हैं ना, हमारे अल्लाह पाक ने सब हमारे लिए बेहतर जानते हैं कि रोज़ा रखने से हमारे जिस्म से बहुत सारी बीमारियाँ हमसे दूर हो जाती हैं। ये सच है, ये हमारी जिस्म की ज़कात है कि पूरे साल में हम एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अपने पेट को खाली रखते हैं। आज इसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे हेल्थ कंसल्टेंट हमें बताएंगे, और जिस तरह मेरे मॉर्निंग शो का भी वो हिस्सा है, पिछले रमज़ान में भी मेरे शो का हिस्सा रहे, और इस रमज़ान में भी वो मेरे साथ हैं, हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरे भाई आपको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक सभी सारे मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक। और खुशी होती है आपके प्रोग्राम में जब आते हैं, और ख़ास तौर पे इफ्तारी के टाइम के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अजीम महीना हमें अता फरमाया है। और देखें, दीन जो हो अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा, और उस दीन के अंदर हर एक नुक्ता, एक लफ्ज़, हर बात अल्लाह पाक ने अपने एक इंसान के ऊपर, अल्लाह ताला ने ये कुरान जिन्हों इंस के लिए उतारा। और अल्लाह के नबी पाक सल्लम को आखिर ज़मान नबी बना के इसलिए भिजवाया कि यहाँ पे हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। जब दीन मुकम्मल हो चुका है तो हमारे ये दीन किन के लिए है? इंसानों के लिए है, जिन्हों के लिए अल्लाह पाक ने बनाया। और इसमें जो भी अल्लाह के नबी पाक सल्लम ने अमल करके दिखाए, जो आप सल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें करके दिखाई, वो मेरे अल्लाह का हुक्म था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो वो जो करके दिखाया, वो क्यों करके दिखाया? वो हमारे इस बॉडी, हमारे इंसानियत के लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, उसमें जो रूहानी तौर पे अल्लाह के नबी पाक सल्लम ने करके दिखाया, जो फिज़िकली तौर पे इस करके दिखाया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक सल्लम के ऊपर अल्लाह ने वक्तन फ़वक्तन जबरील अलैहिस्सलाम को भेज के नाज़िल फरमाया, वो हमारे ही लिए था। और अगर आज हम उसके ऊपर अमल करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं बाकी प्रोग्रामों में भी मिसालें दे चुका हूँ कि नबी पाक सल्लम के दौर के अंदर एक कोई हकीम, कोई डॉक्टर वहाँ पे मुआलिज आके रुकता है, तो जब वो काफ़ी अरसे तक वहाँ पे रुकता है तो देखता है वहाँ पे तो उसको कोई मरीज़ नज़र नहीं आता। तो अल्लाह के नबी सल्लम से सवाल कर मुखातिब होते हैं, जाके आका अलैहिस्सलाम से जाके अर्ज़ करते हैं कि मैं जिस जगह से आया हूँ आपकी खिदमत के लिए, वहाँ पे तो वसी तादाद के अंदर अमराज मौजूद हैं और लोग मेरे पास आते हैं। अभी मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैं तो यहाँ
फारिग ही बैठा हूँ, ठीक है। तो वजह क्या थी? वजह यह थी कि वहाँ पे रहने वाले लोग जिनकी जिंदगियाँ वो इस्लाम के मुताबिक थी, अल्लाह के नबी वसल्लम की जो तरीके थे, जो आका अलैहिस्सलाम हमें बता रहे थे, वो तरीके तो हमारे बॉडी के लिए थे, हमारे मुआशरे के लिए थे, हमारे मुआशरे के अंदर एतदाल के लिए थे, और हमारे जिस्म के अंदर बेहतरीन सेहत के लिए वो तरीके थे। जो कुछ भी, अगर हम तिब नबी की बात करें सभी, तो मैं बोलता हूँ कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने जो सुन्नत इलाज कहा कि सुन्नत इलाज है, इलाज जो है हमारा यानी कि सुन्नत है करना, अल्लाह के नबी वसल्लम की एक सुन्नत है इलाज करना। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी भी सुन्नत के मुताबिक गुजार लें तो मैं समझता हूँ बीमारियों से हम बच सकते हैं। बीमारियाँ बहुत कम हैं जो हमारे नज़दीक आएंगी। तो रोज़ा उसी सिलसिले की एक कड़ी अल्लाह पाक ने फरमाया, जो इंसान सारे साल के अंदर बेएतदालियां करता है, अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखता है, तो अल्लाह पाक ने ये फर्ज आपके लिए किया, इसमें बेहतरी आपके लिए है, इसमें फ़ायद आपके लिए हैं, दीन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, आखिरत के हिसाब से। अगर हम मुआलिज जिस वक्त रोज़े के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं या रोज़े की अफादियत देख रहे होते हैं, मेरे वो मरीज़ जो मेरे पास रमज़ान उल मुबारक के अंदर चल रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं अपने, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मुझे इस साल में ही किडनी और शुगर के ऊपर जो है गोल्ड मेडल मिला है, और मैं उसी हवाले से बात करता चलूं कि शुगर के ऊपर रोज़ा जो है वो क्या असर डालता है। सबसे अहम बात यह है कि जो भी रोज़ेदार हैं और वो शुगर के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, ज़ियाबितस के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो शुगर मेलेटस की टाइप 1 या टाइप 2 के अंदर कोई भी इकसाम के अंदर है, या हमारे हिसाब से वो गुद्दी अजलाती या एसाबी यानी कि मेदी हकीकी या शकरी शुगर, जितनी भी तिब के अंदर इकसाम है, जितने भी मालिकीन किसी भी नाम से शुगर को पुकार रहे होते हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। तो बेहतरीन मज़ाहमत पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है इंसुलिन के खिलाफ रोज़ा। जिस वक्त आप सहरी का एहतमाम करने के बाद, जहाँ तक शरीयत के हिसाब से रोज़े हमें कुछ खाने और पीने से मना कर दिया गया है, इस दौरान के अंदर आपकी शुगर बिल्कुल एतदाल के ऊपर आ जाती है। शुगर रेजिस्टेंस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन में बेहतरीन मज़ाहमत पैदा करता है, शुगर के बढ़ने को रोकता है, दिल की बीमारियों को रोज़ा दूर करता है। और ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं और अगर वो रोज़ा रखते हैं, जिस वक्त हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी खुराक को हजम करवा देता है, उसके बाद कुछ ऐसे मालिक्यूल्स जिस्म के अंदर पैदा हो जाते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर फालतू चर्बी को ख़त्म करते हैं, खून के अंदर जो है वो चिकनाइयों को निकालने में मदद देते हैं, खून के बहाव को बढ़ाते हैं, खून के अंदर से शक्कर और चिकनाई को कंट्रोल करते हैं। तो हमारी सेहत के लिए बहुत से ऐसे मरीज जो ऐसे मर्ज़ों के अंदर मुब्तला हैं जिनको हम सरतान का नाम देते हैं, कैंसर का नाम देते हैं, बहुत से ऐसे मरीज जो ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं जहाँ पे एलोपैथिक जो है उनको जवाब देती है कि यहाँ पे इनका इलाज मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा एक ऐसी चीज़ रखा है जिसके अंदर आपने अक्सर सर्च देखी होंगी, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मरीज़ जो रोज़ा रखते हैं बीमारी होने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की बरकत से उनके जिस्म के अंदर जो बॉडी का अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया है, भूखा रहने से, रोज़ा रखने से, प्यासा रहने से, बहुत से ऐसे जरासीम जो जिस्म के अंदर कैंसर का बायस बन रहे होते हैं, इसके भूखा रहने से हमारी बॉडी इन फासिद मादों को जिस्म से बाहर निकालने के अंदर बेहतरीन मदद करती है। तो हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है रोज़े को रखना चाहिए, ऐसे लोग जो बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं उनको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत से ऐसे मरीज़ जो अलालत के अंदर मौजूद हैं, जैसे उलमा कराम शरीयत के हिसाब से बता देते हैं कि वो नहीं रख सकते हैं, तो उसका फिदिया है
ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک اپنا جو روزہ رکھتے ہیں اس کے مطابق مدنی صاحب پروگرام میں آپ کو بتاتے ہوں گے کہ آپ کو فدیہ دینا ہے اسی روزے کے مطابق. تو جو لوگ رکھ سکتے ہیں اور کھینچ تان کے اپنا روزہ پورا کر سکتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ خاص طور پہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ ضرور روزہ رکھیں، بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ ضرور روزہ رکھیں. ایسے مریض جو ہیں جو قلب کے عارضہ کے اندر مبتلا ہیں، جن کو دل کے عارضے میں، جن کے ساتھ انجائنا کے پرابلم ہیں، وہ ضرور اپنا روزے کا اہتمام کریں، کیونکہ روزہ رکھنے سے آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے. روزہ رکھنے سے شوگر کے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہوتے ہیں. میرے پاس جتنے بھی مریض سبھی چل رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور میں ان سے اسپیشلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے. الحمدللہ وہ روزہ رکھتے ہیں. میرے ابھی بھی مریض، جو میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا مجھے کالز آ رہی تھیں، روزے کی حالت کے اندر تھے. ایسے مریض بھی ماشاءاللہ میں بولتا ہوں کہ موجود ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہیں، ان کے اعضاء تک کٹ چکے ہیں شوگر کے اندر، اعضاء تک کٹ چکے ہیں، کسی کی ٹانگ، کسی کی انگلیاں، کسی کا پاؤں. لیکن اللہ کے حکم سے میں نے یہ دیکھا ہے، جس طرح صرف ہم ان کو اپنی میڈیسن کا استعمال کروا رہے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی بھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی ایک میڈیسن کی بات کو سائیڈ کے اوپر رکھتا ہوں کہ اگر ذیابیطس کے جو مریض ہیں اگر وہ روزہ رکھیں، کوئی بھی میڈیسن کھا رہے ہوں وہ، یا وہ نہ بھی کھا رہے ہوں، صرف وہ روزے کی پابندی کر لیں، تو میں بولتا ہوں یہاں پہ میڈیسن کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے. بڑی بات، ٹھیک ہے. تو آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں، جہاں پہ بھی ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے، سحریوں کے اندر، افطاریوں کے اندر، ایک تو آپ بے اعتدالی مت کریں. جو میرا یہاں پہ آپ بیٹھنے کا مقصد ہے اور آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے، آپ بالکل عام حالت کے اندر جس طرح اپنی سحری کرتے ہیں، جس طرح اپنا ناشتہ کرتے ہیں، اسی طرح آپ ناشتہ سحری کے دوران کے اندر اہتمام کریں. ہیلدی قسم کا آپ ناشتہ کریں جس کو ہم سحری بولتے ہیں. سحری کے دوران کے اندر آپ بالکل بھی فضول چیزوں سے منع ہو جائیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جن کے کھانے سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا. ایسی چیزیں آپ خاص طور پہ سحری میں تو ویسے بھی دیکھا ہی گیا ہے سبھی کہ لوگ زیادہ تر ہیلدی ہی اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں وہ افطاری کے اندر ہوتی ہیں. اچھا، وہ بہت زیادہ ہیوی چیزیں کھاتے ہیں نا، پکوڑے، سموسے اور ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروب، پھر اس کے اندر کوئی اعتدال نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح آپ اس طرح سے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو صدیوں کے بعد کچھ ملا ہو. مجھے وہ افطاری کا وہ سما نظر آ رہا ہے کہ لوگ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو وارن کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کا کہا وہ اس لیے کہا کہ وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا تھا، آپ کی جسم کے لیے اچھا تھا، آپ کی روح کے لیے اچھا تھا. اسی لیے آپ نے جس وقت روزہ کھولنا ہے اس میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. روزہ تو ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ روزہ ہمیں بھوکا رہنے سے یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ساری نعمتیں دنیا میں ہونے کے باوجود بھی ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. روزہ تو ہمیں درس دے رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ لوگ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود سارا دن بھوک کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے بچوں کو کھانے کو نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کے اوپر ایک آپ کے جسم کے لیے جیسے اچھی کی ہیں، اسی طرح یہ آپ کی روح کو بھی متاثر کرتا ہے. روزہ آپ کو احساس دلاتا ہے بھوکا پیاسا رہنے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ 1 مہینہ آپ کی صحت کے لیے اچھا دیا بھی ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کھانے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، جن کی آپ نے ذمہ داری نبھانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ نے احساس کرنا ہے ان لوگوں کا جن کے گھروں کے اندر افطاریاں بھی نہیں ہیں اور سحریاں بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جن کے دسترخوان کے اندر اتنی غنیمت وہ جانتے ہیں کہ جب ان کے بچے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان بھی اس طرح سجیں جس طرح صاحب دولت اور والے لوگوں کے سجتے ہیں، جن کے پاس اللہ پاک نے فراوانی کی ہے رزق کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے. تو ایسے لوگوں کو ضرور، جو سارا سال اپنے ہر طرح کی اچھی سے اچھی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے
افطار کے ٹائم کے اوپر اور سحریوں کے ٹائم کے اوپر یہ تھوڑا سا فکر کر لیں کہ اللہ پاک نے یہ رمضان ہمارے لیے کھانے پینے کا مہینہ نہیں بنایا. یہ جو رمضان اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک عبادت کا مہینہ اسپیشلی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات کا اہتمام کروایا جس میں اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا, اور وہ رات صرف پورے سال کے اندر کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے, وہ صرف رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کے نام سے وہ رات کے جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت جس کی ہزاروں مہینوں سے افضل کر دی, اور یہ ایسا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو جھنجھوڑا, آپ کو احساس دلایا کہ آپ نے اپنے جسم کا کس طرح سے خیال رکھ کے آپ کو ایک درس دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو آپ خیال رکھیں گے اس مہینے کے اندر, اپنی زکوٰۃ نکالیں گے, اپنے صدقے نکالیں گے. اور پاکستان کے اندر مہنگائی کے جو حالات چل رہے ہیں, تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے انسانیت کا درس دیتے ہوئے غیر کسی ایسے مذہب کو بھی دیکھے بغیر آپ اپنے اہتمام کریں صدقوں کا, زکوٰۃ کا, خیرات کا, انسانیت کے ناطے, جس میں مسلم بھی ہوگا غیر مسلم بھی ہوگا. ہم نے سب کو دیکھنا ہے. ہمارے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا میں بتانا چاہوں گی حکیم ساجد صاحب ہے تو حکمت سے تعلق ہے, لیکن فلاحی کاموں میں سب سے آگے رمضان میں افطاری بھی کرواتے ہیں اپنے ماشاءاللہ وہ مکتب میں, اور وہاں پر بھی جو ہے سحری کا انتظام, پھر ان کی خوبصورت سی آرگنائزیشن بھی ہے فاؤنڈیشن, اس کے تھرو یہ بہت نیکی کے کام کرتے ہیں. بڑی بات ہے کہ اپنے کام کو ساتھ ساتھ دوسرے کاموں کو لے کے چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شعبہ دیا ہے حکمت عبادت ہے, اور اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے دین و دنیا اور آخرت ساری چیزیں سنواری جائیں. ٹھیک ہے, ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس سبھی ایسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جن کو ہمدردیاں چاہیے ہوتی ہیں, جو پریشان ہوتے ہیں اپنی زندگی سے, اپنے جسم سے پریشان ہوتے ہیں. ان کی باڈی اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود سے بھی اپنے آپ کو اپنے کاموں میں مصروف رکھ سکیں, اوروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ ہمارا ایک تعلق ایسے اس کے ساتھ ہے, ایسے شعبے کے ساتھ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا ہی نام دیا ہے, جس کو مسیحا کا نام دیا, جس کے اوپر پیغمبر آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی ہے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس شخص کا ذکر فرمایا لقمان حکیم, اس کا شعبہ کیا تھا؟ حکمت تھا. طبیب تھے, معالج تھے, مسیحا تھے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مسیحا بنا کے بھیجا. تو اسی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں تندرست انسان بھی وہی ہوتا ہے. تندرست انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے رشتہ دار, عزیز و اقارب کے ساتھ ایسے معاملات اختیار کرتا ہے جس میں کسی سے زیادتی نہیں ہوتی, جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے, کسی کا حق نہیں کھاتا ہے, اور اللہ کے بندوں کا احساس کرتا ہے. جب وہ اس طرح کی چیزیں ایک انسان میں آئیں گی تو وہ روح کے طور پہ بھی تندرست ہوگا. جیسے اللہ پاک نے جسم بنایا ہے, اس کی جو ضروریات زندگی اللہ پاک نے بنائی ہے, مٹی سے انسان کو پیدا کیا, مٹی سے ہی اللہ پاک اس باڈی کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اللہ, اور اسی میں چلے جانا, اسی میں ہی چلے جانا. اسی طرح اللہ پاک نے روح آسمانوں سے بھیجی ہے, تو لہٰذا وہ واپس چلی جاتی, وہ روح آسمانوں پہ جائے گی. اور ہماری جو تربیت ہے اور ہماری جو روحانی عمل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی اتارے ہیں. جب آسمانوں سے اتارے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اترے ہوئے جو قرآن پاک کے ہر ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری. یہ ہمارے روح کی غذا کہتے ہیں قرآن پاک ہے, اور جسم کی غذا جو ہے وہ زمین سے آئی ہے, وہ زمین سے باڈی کی جو ضرورت ہوتی ہے. لیکن باڈی جتنی بھی ہیلدی ہو, جب تک آپ کی روح کو سکون نہیں ہوگا, تب جتنی بھی, اور روح کی سکون انسانیت کی خدمت اور دل کو صاف رکھنا, یہ حکیم صاحب یعنی کہ ہر وہ چیز عمل
जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, इसके ऊपर अमल करना ही हमारे रूह की सुकून है, हमारे जिस्म में सुकून तभी पैदा होगा। बहुत से लोग, मैंने बहुत से सेहतमंद देखे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी चैन नहीं होता अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो हर वक्त बेकरार होते हैं, उनको कोई ऐसी जगह तलाश नहीं मिलती है। जैसे हम लोग इबादत के टाइम के ऊपर जो है मस्जिदों में जाते हैं या अल्लाह का जिक्र करके अपने आप को पुरसुकून लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं ना, उससे हमें सुकून मिलता है। हम कहते हैं कि जैसे कहते हैं सुबह की सैर को आप करके लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ जब अल्लाह की याद के अंदर इंसान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, इबादत कर रहा होता है, और अपनी जाए नमाज के ऊपर बैठ के, किसी मस्जिद में बैठ के, किसी मुसल्ले के ऊपर बैठ के, या किसी भी पुरसुकून जगह के ऊपर बैठ के वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है, उसकी रूह को एक सुकून मिल रहा होता है, उसके जिस्म के अंदर उसको अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर उसका तवक्कल जो है वो बढ़ रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरा रब है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अब मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ। हमारे पास जो मरीज आ रहे होते हैं, हाँ वो मैं देख रहा होता हूँ, ऐसे मरीज मैंने बहुत से ज़्यादा मदनी साहब अपने पास देखे हैं जिनको जब वो मुख्तलिफ तरह के सवाल कर रहे होते हैं तो फिर मैं उनको तंजिया बोल रहा होता हूँ कि मैं आपको दवाई दूंगा और शिफा भी मैं ही दूंगा। अच्छा साजिद भाई, आपने ना हमारे साथ ये बातें कंटिन्यू करनी, हम लोग छोटी सी यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है जी राज, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। इबादत रमज़ान के साथ रहिएगा। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान में, और ये वो वक्त है जब मेरा रब हमारे बहुत करीब है। और कहते हैं कि जब दस्तरखान लगते हैं सबके लब इस वक्त खुश्क हैं, और इस वक्त कहते हैं कि अल्लाह पाक के आगे दुआ मांगी जाए तो अल्लाह पाक कबूल करता है। दुआओं की घड़ी है, सबके घर में दस्तरखान वसी हैं, तो मैं चाहूँगी अल्लाह पाक सबके दस्तरखान इसी तरह सजते रहें, और हम इसी तरह हर रमज़ान को बड़े खुलूस से दिल से इस रहमतें बरकतों के अशरे को हम इसी तरह तमाम एहतमाम के साथ मनाते रहें, और हमारे बच्चों के घर में, हमारे अपनों के घरों में इसी तरह दस्तरखान सजते रहें और दुआओं के हाथ बुलंद होते रहें। लेकिन मैं मेरे साथ क्योंकि अभी रोज़ा कुशाई का भी सेगमेंट है, उसके बाद हम दुआ की तरफ चलेंगे, लेकिन हकीम सादिक इस्लाम साहब क्योंकि मेरे साथ ब्रेक से पहले कुछ बात कह रहे थे, वो ब्रेक वक्फा आ गया तो गुफ्तगू वही अधूरी रह गई, तो मेरा भाई वो बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, एक तो बात ये हो रही थी कि जिस वक्त हमारे पास कुछ मरीज़ आते हैं, वो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम ये तंजिया तौर पे बोल रहे होते हैं कि हम आपको दवा भी देंगे और शिफा भी हम ही आपको देंगे। जब इस तरह की बात करते हैं वो चौंकते हैं और हाजिर दिमागी से जवाब दे रहे होते हैं कि नहीं जी, दवाई आप देंगे, शिफा जो है अल्लाह पाक देगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी मरीज़ जो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है, हमारी बात बाद में सुने, अभी सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा है जिसका इलाज नहीं उतारा है। तो आप अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाएं। जब आपके ऊपर बीमारी होती है तो आप दिल के ऊपर ये कर लें कि अल्लाह पाक ने आपको अपने प्यारों में से चुना है। अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त आपके ऊपर कोई मुसीबत देता है तो आप अपने दिल के अंदर तसव्वुर कर लें कि वो आपको अपने करीब बुलवाना चाह रहा है। जिन लोगों के ऊपर बीमारियां आती हैं और अल्लाह से दूर हो जाते हैं, ये बात बहुत गलत है। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत या आपके ऊपर कोई बीमारी आ जाती है तो आप अल्लाह के करीब हो जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बीमारी के मुतालिक शिफा मांगें, आपके अपने लिए, आपके प्यारों के लिए। ये मैं 1 मिनट आपका लेके जो है फिर मदनी साहब की तरफ आएंगे, सभी आप प्रोग्राम आगे करेंगी। तो ये हमारा वक्त होता है, और जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ज़रा गौर से मेरी बात सुने कि जिस वक्त आप इस टाइम के ऊपर आप अपने दस्तरखानों को देख रहे होते हैं, ये टाइम दुआओं की कबूलियत का होता है। हम सारा, हमारी माएँ बहनें टाइम अपने किचनों के अंदर सवाब की नीयत से बंदोबस्त करते हुए भी गुजारती हैं। इसी तरह हमें ये टाइम अपना इस तरह का रखना चाहिए कि जिस वक्त इफ्तारी होने लगती है उससे पहले अल्लाह पाक ने जो आपको टाइम दिया है वो आपकी कबूलियत का टाइम है। आपको इसमें अपनी दुआओं का एहतमाम करना है। इन दुआओं के अंदर मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी बीमार हैं उनके लिए आप दुआ किया करें, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह पाक जिनके
بہنوں اور بیٹیوں کے اس وقت ذمہ داریاں ان کے اوپر موجود ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے نکاح کے لیے سہولتیں فراہم فرما دے، آرام سے اپنی بہن اور بیٹیوں کی اپنی عزتوں کو جو ہے وہ فرض نبھا دیں ان کا۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے افطاری کے ٹائم کے اوپر غور کیا کریں کہ دسترخوانوں کے اوپر ہمارے جو موجود ہے، ہمارے قریب جو موجود ہیں لوگ، ان سب کا ہمیں خیال رکھنا، بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرے ساتھ روزہ کشائی میں اس وقت بچے موجود ہیں اور بڑی پیاری سی بچی ہے، مطلب پیارا سا سوٹ بھی پہن کے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہانیہ۔ دیکھیں نا، یہ ہمارے لیے وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کو اس مقدس رمضان کی جو ہے نا وہ اسے بتانا پڑتا ہے بچوں کو کہ رمضان ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہم رمضان میں بچوں کو اپنے ساتھ کیوں دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے یہ ماہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو میرا بچہ تو روزہ کہاں رکھ کے آئی ہے میری شہزادی؟ یہ گھر پہ رکھ کے آ گیا، میں کیا کروں؟ تو روزہ تو آپ یہاں کھول رہی ہو، روزہ گھر پہ ہے تو پھر تو ٹوٹ جائے گا، کسی بھائی نے توڑ دیا تو میں صدقے جاؤں اس معصوم کو۔ لیکن یہی وہ ہے، انہی کے ننھے ہاتھوں سے جب یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہی وہ ننھے ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں نا عرش ہل جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور میرا بچہ اسی طرح ہم روزے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ فاطمہ۔ جی فاطمہ کون سی کلاس میں ہیں؟ 7th میں۔ آج آپ کا ہم نے روزہ اپنے دیکھیں عبادت رمضان میں آپ کو انوائٹ کیا یہاں پر، تو مجھے بتائیں کیسا لگا یہاں پر آنا؟ اچھا لگا۔ اچھا، نعت سناتی ہیں؟ کچھ سنانا آتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے نہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ 3 بہنیں ہیں ہم اور اچھا، ایک بھائی۔ آپ سب سے بڑے چھوٹے ہو؟ چھوٹے۔ اچھا چھوٹے ہیں، یہ اللہ آپ نے بھی روزہ رکھا ہے اور آپ تو میرے پروگرام میں بھی ہیں۔ ہاں، اور آپ نے بھی بیٹا بشرا، دونوں نے۔ اچھا یہ جو یہ اوپر کھجوریں باندھی ہوئی نا آپ لوگوں نے، تو ابھی اس پہ پانی ڈالوں گی تو ابھی کھجوریں یہاں چاہیے ہمیں۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، وہ کھجور باندھتے تھے، سب کہتے تھے کھجور ہمیں، کھجور۔ اب مجھے نہیں پتا کھجور سے کیوں میچ ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اس سے کھجور کا درخت کہتے ہیں۔ اچھا گڑیا کو ذرا سا دو اس بچے کو۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کو شہزادے؟ ماویہ کا بھی روزہ ہے، اور ماویہ کے لیے تار چھوٹی ذرا سا لوز کیجئے۔ اچھا جی، روزے میں ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ماویہ میرا بچہ کتنے روزے رکھے میرے شہزادے نے؟ نہیں رکھے۔ کیوں نہیں رکھے؟ اچھا آپ ہمارے کوئز پروگرام میں تھے، کوئز میں تھے یہ؟ اچھا ہے بچہ سچ بول رہا ہے، یہ بڑی بات ہے، بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے، سچ بتا رہے ہوں۔ یہ بچے ہمارے ساتھ کوئز میں بھی ہیں اور ہماری روزہ کشائی میں بھی ہیں۔ بیٹا آپ کے ساتھ ٹیسٹ لینڈ کے گفٹس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے ساتھ بھی میرا بچہ، یہ ٹیسٹ لینڈ کا گفٹ آپ کے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ دعا کی طرف چلتے ہیں، سب اپنے ہاتھ بلند کریں۔ غلام غوث مدنی صاحب، میں کہہ رہی ہوں 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، اور میں اپنی دعا میں صرف اتنا کہوں گی کہ سارے میرے بھائی موجود ہیں، نعت خواہ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، حکیم ساجد اسلام موجود ہیں، اور پچھلے رمضان میں بھی میرے ساتھ اسی طرح ہم نے ہاتھ اپنے بلند کیے تھے دعاؤں کے لیے۔ اور میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ پاک ہمیں شرم پردے کی زندگی عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اور ہمارے جسم کے کسی حصے سے کوئی بھی ایسا حصہ ہو جس سے ہم کسی کو تکلیف دیں، اللہ پاک ہمیں معاف کرے، وہ کبھی وقت نہ آئے۔ اور تھوڑی سی زندگی، ہماری کچھ ایوریج عمر ہوتی ہے 70-80 سال بامشکل، تو اللہ اس کے لیے کچھ ایسا گناہ نہ سر دو کہ ہم نے جو ابدی زندگی مرنے کے بعد گزارنی نا، وہ ساری زندگی ہماری تکلیف سے گزر، کہ تھوڑی سی لذت زندگی، تھوڑا سا نفس کو جو ہم لوگ بے بہا کر دیتے ہیں، اس کو اپنی لذت زندگی کے لیے وہ گناہ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری اس کے بعد کی وہ جو ہمیں عذاب ملے گا وہ ساری زندگی کا مرنے کے بعد ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ مجھے دعا نہیں مانگنے آتی، لیکن میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ مفتی صاحب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان کے اس چوتھے روزے کی افطاری کے وقت اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہم اس وقت تیری پاک بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے
تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے اے اللہ تجھ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ مولا کریم ہم سے نہ جانے اپنی زندگی میں کیسے کیسے گناہ ہو گئے، کیسی کیسی لغزشیں ہم سے ہوئیں، لیکن اے اللہ یہ افطار کا وقت ہے، اس وقت تو 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ مولا کریم اسی امید، اسی آس پر ہم نے ہاتھوں کو دراز کر کے تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں مولا کریم جو جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں، اے اللہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمارے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بھی خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم جتنے گناہ ہوئے اے اللہ ہم سے یہ نفس و شیطان کہ بہکاوے میں آ کر ہم نے کیے، اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، یہ نفس و شیطان ہمیں نیک نہیں بننے دیتا۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں پرہیزگاری عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد دشوار کر دے، اے اللہ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اے اللہ روزانہ تلاوت قرآن کرنے کا شوق عطا فرما، نماز تراویح پڑھنے کا ہمیں شوق عطا فرما، اے اللہ روزانہ ہمیں نماز تراویح با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت کلی عطا فرما، اے اللہ یہ افطار کی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں، مولا کریم نہ جانے اس وقت دعا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مریض ہوں گے یا ان کے نمائندے ہوں گے جو دعا میں شریک ہوں گے۔ مولا کریم یہ افطار کی گھڑیوں کا واسطہ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، اے اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، مولا کریم اپنے محبوب کی امت پر اپنا خاص فضل فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، حضرت امام زین العابدین کے صدقے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین پر اپنا خاص فضل فرما، اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے اے اللہ تمام کی بخشش فرما، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، مولا کریم جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو ڈائریکٹر عرش بھائی ہیں اے اللہ ان کی پوری ٹیم جو کوششوں میں مصروف ہیں اے اللہ اس ٹرانسمیشن کو اچھے سے اچھا کرنے میں اے اللہ تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ تمام کو برکت عطا فرما، اے اللہ تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اے اللہ یہ افطار کا جو اہتمام ہمارے پیزا مارٹس نے کیا، ہمارے ڈابر ڈی والوں نے کیا، مولا کریم یہ اہتمام ان کا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، جتنے بھی اسپانسر اے اللہ اس ٹرانسمیشن میں تعاون کر رہے ہیں اے اللہ تمام کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، تمام کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، مولا کریم ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم محتاجی والی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو فقط تیری بارگاہ میں اٹھیں، مولا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآنی احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔